وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو۔ وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، وہ اپنی خوبصورتی کو سمجھے۔ دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو انہیں سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے۔ تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے، تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا۔ بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا، بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں، صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے۔ سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت لینا چاہتے ہیں۔ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے، لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے۔ اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے۔ لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے؟ یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان کو، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی۔ یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے، بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہیں۔ درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کمال دیکھ کر مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے، تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد۔ لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا۔ میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھیں، تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی، تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنیجئے۔ تو اماں کیا کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے۔ آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنے اس وقار کو قائم رکھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کریں، تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں۔ اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی، اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں، تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں۔ اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں۔
آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا، آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں، آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور۔ میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب، اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہیں؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا، لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور طائف کی طرف سرکار نے سفر کیا، اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی، وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، یہ کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، بد اخلاقی چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، بدکاری چھوڑ دیں، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جد و جہد کرتے۔ لا اللہ کا باقی النفس کا، اللہ نے کہا محبوب کہ آپ جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اب تم مشقت کرنے لگے، دن رات نبی پاک نکلتے کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں۔ مجھے بتاؤ نا آج ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی دین سے دور بندہ، کوئی شریعت سے دور بندہ، کوئی قرآن و سنت سے دور بندہ قرآن و سنت کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے، کوئی والدین سے خاندان سے ٹوٹا ہوا جڑ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، اس کاز کے لیے ہم کو جد و جہد کرتے، ہم نے اپنی اس شان کو پہچانا ہے۔ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے لے کے نکل جانا اور لوگوں تک پہنچانا۔ پتہ نہیں تھا تمام صحابہ کو کہ مدینہ شریف میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تو نکل گئے، دور دراز مزارات بنے ان کے، انہوں نے تو دین پھیلایا۔ لیکن آج دین پھیلانے کا درد نہیں ہے سینوں میں، آج اگر کوئی سٹیج پر چڑھ کے تقریر بھی کرتا ہے تو وہ مجمع پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانا چاہتا ہے، وہ محفلوں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ الفاظ کے زیر و بم سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر شہرت کی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے۔ لوگ اپنی تقریر کے زور پر اپنا ذاتی قد اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو خاص ایک درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، یہ حضور کے سینے کا درد ہے۔ امت کو اس کے لیے کام کرنا، امت کو اس کے لیے جد و جہد کرنی۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کو بنیادی عقائد تک کا نہیں پتا، بنیادی ضروریات سے آگاہ نہیں ہے اس دور کا مسلمان۔ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، حضور پر فدائی ہے، محبت عشق وارفتگی رکھتا ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے، اس کو دین کے معاملات کی پوری سمجھ اور ادراک نہیں ہے۔ ڈھیروں وقت تک جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کر، 25 منٹ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کس نے شعور بیدار کرنا ہے؟ اس کے لیے کون جد و جہد کرے؟ اس کے لیے کون میدان میں نکلے گا؟ کون صبح سے شام تک کوشش کرے گا؟ خدا را ہم اگر احسن تقویم والے معیار پہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کے اندر وہ ماحول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ اصلاح پذیر ہوں، جس سے لوگ دین کی طرف راغب ہوں، جس سے ان کا مزاج بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بڑے سریلے آواز میں گانا گنگنا رہا تھا،
تو ٹھہر گئے صحابی رسول اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس خوبصورت اور مدھ بھری آواز سے یہ اللہ کی کتاب پڑھتا۔ قربان جائیں، کوئی قبولیت کی گھڑیاں تھیں۔ وہ نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بات کر کے تشریف لے گئے، وہ نوجوان اندر سے نکلا تو کسی نے اس سے کہا آج پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرے، عظیم صحابی رسول، عظیم قاری قرآن، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح مجھ پر نازل ہوا تھا۔ فرمایا وہ عظیم انسان آج یہاں سے گزرے اور تیری خوبصورت آواز سن کے انہوں نے کہا کاش تو قرآن پڑھتا۔ ان کی اس بات میں کتنا کچھ درد ہوگا، کتنی کو اس میں جاذبیت ہوگی، کتنا وہ کڑے ہوگے، کتنا شوق ہوگا اسے قاری بنانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے۔ اس نوجوان کو جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت تیرے بارے میں یہ کہہ گئے ہیں، کہنے لگا سچ بتاؤ صحابی رسول نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے میرے بارے میں یہ لفظ، ان کی مجھ پر نگاہ پڑ گئی ہے، انہوں نے میرے لیے یہ جملے مرتب کیے ہیں۔ کہا ہاں۔ انہوں کو بتا سکتا ہے ان کا گھر کہاں ہے؟ کہ فلاں گلی کے فلاں چوک میں فلاں محلے میں تجا وہاں ان کا گھر ہے۔ پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، آپ کے قدموں سے لگ گیا، رونے لگا۔ فرمایا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کی آواز سن کے آپ نے کہا نہیں تھا کاش قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ اب میں قرآن تو میرے بھائی اس کے لیے تو کوئی جدوجہد ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو ہم کاوش ہی نہیں کرتے۔ تو حضور کے سینے کا یہ درد ہے کہ امت اپنا اعزاز سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حضرت انسان کو خلیفہ بنایا ہے وہ دوسروں کی تربیت کے لیے کوئی کردار، ہمیں جب لیکچر آیا ہوا ہوتا ہے نا پھر ہم اپنے بچوں کو لیکچر دینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بچے ہماری تقریروں سے نہیں سیکھتے، وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیکچر دینے سے انہیں فرق نہیں پڑتا، ان کو تو ہمارا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے میلا کچیلا رہے۔ آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر محفلوں کی حد تک، جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے۔